الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں آپ کا پھر استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں اور ان سے توبہ کس انداز میں کی جا سکتی ہے. اس دنیا میں ہمیں اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے ریاکاری جو شرک اصغر ہے اس کی بابت گفتگو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ریاکاری کتنا مہلک بیماری ہے جو انسان کو اگر لگ جائے تو اس کے تمام نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، اس کے اجر و ثواب سے اس انسان کو محروم کر دیتی ہے. یقیناً یہ ریاکاری، جسے حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر لکھا ہے کہ ریاکار کی مثال تو اس انسان کی طرح ہے جو بازار جاتا ہے اپنی تھیلی میں کنکریاں بھر کر، کرنسیاں نہیں کنکریاں بھر کر، اور جا کر کسی دکان سے کچھ خریدتا ہے اور پھر بیچنے والے کو وہ تھیلی تھما دیتا ہے جس میں کنکریاں بھری ہوئی ہیں. نتیجتاً وہ بیچنے والا، وہ دکاندار اس کنکریوں سے بھری ہوئی تھیلی کو اس خریدار کے منہ پر مار دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمارا مال واپس دو. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جس طرح اس خریدار کو جو تھیلیوں میں کنکریاں بھر کر لے جاتا ہے، سوائے اس کے کچھ ملنے والا نہیں کہ جو بھی راستے میں اسے دیکھے گا وہ کہے گا کہ واہ کیا خوب ہے اس کی تھیلی، کتنی کرنسیاں بھری ہوئی ہیں، کتنے درہم و دینار ہیں اس کے اندر، لیکن حقیقت انہیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر تو کنکریاں ہیں، پیسے نہیں. یہی حال ریاکار کا ہے جو دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اسے کچھ ملنے والا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں دیکھنے والے اسے واہ واہ کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس پر تالیاں بجا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بالکل وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا. آج کی نشست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بلا عذر نماز کو چھوڑ دے. نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ نماز ایک ایسا رکن اسلام ہے جسے پلر آف اسلام کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے اس کو ڈھا دیا تو گویا اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا، اس کے ایک پلر کو ڈھا دیا، ایک ستون کو نیست و نابود کر دیا. بخاری مسلم کی وہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور توحید کے اس اقرار کے بعد سب سے پہلی عبادت جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. تو میرے دوستو، ناظرین کرام، یہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے. اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا. اور یہی نماز ہے جس کو ایک بہت ہی بڑی خصوصیت حاصل ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ تحفہ معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معراج کے موقع پر براہ راست رب کائنات کے یہاں سے تحفے میں ملی. مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ کو وہاں 3 چیزیں براہ راست اپنے رب سے ملی.
جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا جو بھی شخص شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو وہ قابل مغفرت ہے۔ اور تیسری چیز جو تحفے کے طور پر معراج کے وقت ملی وہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اللہ رب العالمین نے تحفے کے طور پر دی، جن میں نماز بھی ایک تحفہ ہے، جسے ہم تحفہ معراج کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں جبریل واسطہ نہیں بنے بلکہ اللہ نے بلا واسطہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ کتنی عظیم عبادت ہے یہ، کتنی عظیم نعمت ہے یہ جو امت مسلمہ کو ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے میدان جنگ میں بھی نمازیں ادا کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میدان جنگ، میدان کارزار کا حال کیا ہوتا ہے۔ دشمن سربکف سامنے کھڑا، آپ کو مغلوب کرنے کا منتظر، اور اس حال میں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام کی 2 ٹولیاں بنائیں۔ جب بھی آپ میدان جنگ میں گئے اور وہاں نماز کا وقت آیا تو آپ نے یہ حکم نافذ فرمایا، قرآن کریم کی زبان میں یہ حکم لوگوں کو سنایا کہ تم اپنے مجاہدین کی 2 ٹولیاں بنا لو، ایک ٹولی جا کر کے نماز ادا کرے اور دوسری کھڑی ہو کر ان کی حفاظت میں لگی رہے۔ جب وہ نماز ادا کر لیں تو پھر یہ دوسری ٹولی جو حفاظت کر رہی تھی اسے چاہیے کہ جا کر نماز پڑھے، اور جو نماز پڑھ رہے تھے انہیں چاہیے کہ وہ آ کر حفاظت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے نماز۔ اب اگر اس کے چھوڑنے کا بھی کوئی مرتکب ہو تو وہ کتنا بڑا مجرم قرار پائے گا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نماز چھوڑنا اس میں کوئی شک نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو اگر کسی نے کر لیا تو اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ کرام، بچوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے بسند صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا ابناءکم بالصلاۃ، بعض روایتوں میں مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو بھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کی پٹائی بھی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حدیث صحیح ہے جو مسند احمد اور ابو داؤد میں مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ آپ اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نماز بالغ انسان پر فرض ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو اور شعور رکھتا ہو، سن شعور کو پہنچ چکا ہو، یعنی جسے کم سے کم آپ 15 سال کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس اہمیت اور امپورٹنس کے پیش نظر یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو بھی جو 7 سال کے ہیں نماز کا حکم دو، انہیں عادی بناؤ کہ وہ مسجد سے مانوس ہو جائیں۔ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں غفلت برتتے ہوئے نظر آئیں تو ان کی پٹائی کرو، سختی کرو ان پر، تاکہ یہ نماز ان کی زندگی کے معمولات میں شامل ہو جائے۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب نماز ان پر فرض ہو 15 سال کے وقت یا اس کے بعد یا جس وقت وہ بالغ ہوتے ہیں، اس عمر میں جب نماز ان کے اوپر فرض ہو جائے تو یہ اس میں کوتاہی برتتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے 7 سال کی عمر سے انہیں تاکید کرو، 10 سال کی عمر میں پٹائی کرو، تاکہ نماز کسی بھی طور یہ نہ چھوڑیں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، اسے کسی طور ضائع نہ کریں۔ یہ ہے نماز اور اس کی امپورٹنس۔ اب اگر کوئی شخص اس نماز کو اہمیت نہ دے، یوں ہی چھوڑتا پھرے، اذان ہو رہی ہے لیکن وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہے کہ مؤذن کی صدا اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، پھر بھی اس کے جواب دینے کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔
نماز یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی کی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ بچوں کو بھی نماز کا حکم دو اور انہیں نماز پڑھنے کا عادی بناؤ کہ بالغ ہونے کے بعد انہیں یا ان کے ذہن میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہ ہو۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم کتاب الصلاۃ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک بندے اور اس کے ایمان کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ یعنی گویا کوئی شخص اگر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ صاحب ایمان مانا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، انسان کے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے نماز۔ انسان کے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو جس نے ادا کیا وہ مومن انسان۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اسی طرح کی حدیث امام ترمذی نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایمان والا ہے اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اسے اہمیت نہیں دی، وہ کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ کتنی عظیم وعید ہے میرے دوستو، کس تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس کو ایک بارڈر قرار دیا گیا کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ اسلام کے اس دائرے میں ہے، اور جیسے ہی اس نے نماز چھوڑ دی تو اس بارڈر کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کفر شروع ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کر لے قیامت سے پہلے۔ اگر وہ نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، تو وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے اور توبہ کر لے اور پھر سے نمازی بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کے ہیں، جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کے بارے میں رواتہ ثقات کہا گیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے اعلی شرط مسلم کی شرط پر یہ روایت پوری اترتی ہے، یعنی یہ روایت قابل استدلال ہے۔ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ منافقین جن کی سزا ہے جہنم کی سب سے نچلی کھائی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے۔ میرے دوستو، مسلمانوں میں نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں، لیکن آج ہم ہیں کہ نماز 5 وقت کی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور خراٹے کی نیند سو رہے ہیں۔ اپنے تجارت اور بزنس میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں اپنے آخرت کی۔ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم دوبارہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کے ہیں، جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کے بارے میں رواتہ ثقات کہا گیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے اعلی شرط مسلم کی شرط پر یہ روایت پوری اترتی ہے، یعنی یہ روایت قابل استدلال ہے۔ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو
کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ منافقین جن کی سزا ہے جہنم کی سب سے نچلی کھائی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کے لیے۔ میرے دوستو، مسلمانوں میں نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں، لیکن آج ہم ہیں کہ نماز 5 وقت کی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور خراٹے کی نیند سو رہے ہیں۔ اپنے تجارت اور بزنس میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں اپنے آخرت کی۔ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی نماز جو انسان اس میں غفلت برتتا ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے تباہی کا پیغام سنایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ماعون سورت نمبر 107 اور آیت نمبر 4 سے 5 میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی بربادی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ویل یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس میں دنیا کی یہ پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پگھل کر موم ہو جائیں۔ اس کے لیے ہے ویل، ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی وقت اور بے وقت جب چاہا پڑھ لیا، اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی من میں آیا تو نماز ادا کر لی اور نہیں تو چھوڑ دیا۔ ظہر پڑھی، عصر کا کوئی خیال نہیں، مغرب ادا کیا، عشاء کے وقت سو گئے یا گپ شپ میں گزار دیا اور نماز ادا نہیں کی۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو سرے سے نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، جو نماز کے پابند ہی نہیں ہیں، مسجد کے قریب جو نہیں جاتے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ نماز چھوڑنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر سورت نمبر 74 اور آیت نمبر 42-43 میں کیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے جنتی، اے جہنمی لوگ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہ ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ میرے دوستو، نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم نے اب بھی اصلاح نہ کی، ہم نے اب بھی توبہ کر کے اپنے آپ کو نماز سے نہ جوڑا، تو قیامت میں ہم جہنم سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں جید سند کے ساتھ یعنی اچھی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جو قابل حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو اس کے وقت پر تمام تر رعایت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز قیامت کے دن ان کے لیے نور یعنی روشنی، برہان یعنی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی، یعنی انہیں نجات دلائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو یہ نماز نہ ان کے لیے نور اور روشنی ہوگی، نہ ان کے لیے دلیل و برہان ہوگی، اور نہ ہی انہیں نجات دلائے گی، نجات کا ذریعہ ہوگی ان کے لیے۔ کہ انسان جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں۔ انسان کبھی اس لیے نماز چھوڑتا ہے کہ وہ اپنے مال و جائیداد میں مصروف ہوتا ہے، مال و جائیداد کی وجہ سے، یا اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت اور بادشاہت اپنے ملک میں مصروف ہے، بادشاہت کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، یا اس لیے وہ نماز سے غفلت برتتا ہے کہ وزارت و قلمدان کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کی مصروفیت اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں دیتی، یا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہو کہ وہ بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس کی تجارت اور اس کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ اس سے فرصت نہیں پاتا مسجد کو جائے اور نماز ادا کرے۔ تو جو شخص نماز کو اس لیے چھوڑتا رہا ہوگا دنیا کے اندر کہ وہ اپنے مال میں مصروف ہے، تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس نے نماز کو اس لیے چھوڑا ہوگا کہ وہ اپنی بادشاہت و سلطنت کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا اور نماز کی فرصت اسے نہ ملی، تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ اور اگر وہ آدمی نماز کو اس لیے چھوڑا کرتا تھا دنیا میں کہ وہ اپنی وزارت کو بچانے کی فکر میں تھا، وزارت قلمدان کی فکر میں تھا، اور اس نے نماز چھوڑ دی، تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا،
اور وہ انسان جو تجارت و کاروبار میں اپنے بزنس میں مصروف ہو کر کے نماز کو چھوڑ دیا کرتا ہے اور اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کا حشر قیامت کے دن کفار مکہ کے بہت بڑے تاجر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو کافر ہو کر مرا، اسے اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ہے نماز اور اس کی اہمیت۔ یہی نماز ہے جن کے نہ ادا کرنے والوں سے یا جس کا انکار کرنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال و جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، رواه البخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال اور جہاد کروں ان لوگوں سے یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لیں، اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اقرار کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ تو جب وہ لوگ ایسا کرنے لگیں تو گویا انہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد اور اپنا خون مجھ سے محفوظ کر لیا، یعنی اب مجھے اجازت نہیں کہ میں ان سے جہاد و قتال کروں۔ اگر وہ نماز ادا کرنے لگے ہوں، اگر وہ زکوٰۃ دینے لگے ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لیا ہو انہوں نے، تو اب ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے الا بحق الاسلام۔ ہاں، اگر اسلام کا حق ان میں ہے، یعنی اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے، یا اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا انسان ہے جو شادی شدہ ہے، اگر اس نے زنا کر لی اور وہ مسلم ہے تو اس کو اس زنا کی وجہ سے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اسلام کا حق ہے، یہ اسلام میں قانون ہے، اس قانون کے تحت اگر کوئی آتا ہے تو یہ قانون اس پر نافذ کیا جائے گا۔ گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز ایک بہت ہی اہم رکن ہے، نماز ایک بہت اہم عبادت ہے جو تحفہ معراج ہے، جسے ہم سب کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب اور جہنم سے بچانے کا سبب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کریں گے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔